سورۃ الانعام آیت نمبر 145 وہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ فرما دیں لا نہیں اجدو میں پاتا فی اس میں ما جو اوہیا وہی کی گئی ہے الیہ میری طرف محرمن حرام قل لا اجد فیما اوحی الیہ محرمن اے حبیب آپ فرما دیں کہ جو کچھ بھی میری طرف وہی بھیجی گئی ہے اس میں میں کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا علی طائمین علی اوپر طائمین کھانے والا علی طائمین کھانے والے پر یعنی کھانے والے پر کسی بھی چیز کو حرام نہیں پاتا الا سوائے ان چیزوں کے جن کا ذکر آگے آ رہے ہیں الا ما سوا ان کے این یہ کہ یکون وہ ہو میتتن مردہ سوائے ان چیزوں کے وہ یہ کہ مردہ ہو مردار ہو او یا دمن خون مسفوحن بہتا ہوا یا بہتا ہوا خون ہو او یا لحمہ گوشت ہنزیر کا او لحمہ ہنزیر یا ہنزیر سور کا گوشت ہو فَإِنَّهُ تو بے شک وہ رجس ناپاک ہے او یا فسقن نافرمانی تو وہ ناپاک ہے یا نافرمانی ہے اہلا ذبح کیا گیا ہو اہلا ذبح کیا گیا ہو نام بلند کیا گیا ہو لغیر اللہ اللہ کے علاوہ بھی اس پر یا وہ جانور حرام ہے جس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو یا لیا گیا ہو فمن بس جو شخص اس ترا سہل لاچار ہو تو جو شخص بھوک کے باعث سہل لاچار ہو غیرہ نہ باغن وہ نافرمانی کرنے والا ہو ولا اور نہ عادن حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو وہ نہ غیرہ باغن نہ وہ نافرمانی کر رہا ہو ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو فَإِنَّا تو بے شک ربا کا رب آپ کا غفور بڑا بخشنے والا ہے رحیم نہایت مہربان ہے فَإِنَّا رَبَّكَ غفور الرحیم تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے حرام جانوروں کے بارے میں حرام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان کیا ہے پہلی بات تو یہ بیان فرمائی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو بھی وہی میری طرف کی گئی ہے ان میں میں کھانے والے پر کسی چیز کو حرام نہیں پاتا اس کی وجہ یہ ہے جو وحی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی چیز کو حرام کرنا کسی چیز کو حلال کرنا یہ اللہ کے رسول کے پاس ہے باقی کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال کر دے یا کسی چیز کو حرام کر دے جس طرح مشرکین نے بعض جانوروں پر پابندیاں لگا رکھی تھی مختلف اور انہوں نے بعض جانوروں کو حرام کر رکھا تھا وہ اپنی مرضی سے کسی جانور کو بت کے لیے کسی اپنے معبود باطل کے لیے مختص کر دیتے اور اس پر سواری کرنا بوجھ لادنا اس کا گوشت کھانا اپنے اوپر حرام کر دیتے اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کی وضاحت کی کہ فرمایا کہ جو بھی میری طرف وہی کیا گیا میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا سوائے ان چیزوں کے جن کا استثناء آ گیا ہے اس آیت میں بھی اور بعض اور آیات میں بھی جن کو استثناء قرار دیا گیا ہے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کو استثناء قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ باقی ہر چیز وہ حلال ہے باقی ہر چیز
وہ حلال ہے جن پر اللہ اور اللہ کے رسول خاموش ہیں، جن کی حرمت نہیں آئی، وہ حلال ہیں، وہ جائز ہیں۔ تو وہ 4 چیزوں کا ذکر ہوا اس آیت مبارکہ میں۔ پہلا ذکر ہوا ان یکون میتۃ، تو وہ پیچھے فرما دیا تھا کہ میں کسی چیز کو بھی حرام نہیں پاتا کسی بھی کھانے والے پر جو وہ کھاتا ہے، تو فرما دیا ان چیزوں کے علاوہ۔ تو پہلا فرمایا ان یکون میتۃ، وہ مردار ہو، تو مردار کھانا حرام ہے۔ اور دوسرا فرمایا او دم مسفوحا، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، بہتا ہوا خون تو وہ بھی حرام ہے۔ او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا یہ ناپاک ہے۔ اور آگے فرمایا یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، اہل لغیر اللہ بھی، اس کی میں پہلے بھی آپ کو سورۃ المائدہ میں بڑی وضاحت کر رہے ہوں، سورۃ البقرہ میں بھی وضاحت کی تھی کہ اہل لغیر اللہ سے مراد یہ ہے جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، وہ ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ کسی جانور کو خرید کر اسے کسی اور دنیاوی لحاظ سے نام دیتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا، وہ حرام نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ بکرے خریدتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میں نے شادی پر ذبح کرنی ہے، اپنی شادی پر یا بہن بھائی کی شادی پر میں نے اس وقت ذبح کرنی ہے۔ یا کوئی بندہ اپنے عقیقے کے لیے آتا ہے، عقیقے کے بکرے، بچوں کے عقیقے کے یا کسی اور کے، اسی طرح کسی نے ولیمہ کرنا ہے وہ اس وقت لے آتا ہے۔ تو کسی انسان کو نام دینے سے، زندہ جانوروں کو کسی انسان کی طرح منسوب کرنے سے وہ حرام نہیں ہو جاتے۔ حرام اس وقت ہوگا جس وقت کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، اس وقت وہ حرام ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی جانور کو بیان کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ اگر کوئی مجبور ہو گیا ہے کسی صحرائی علاقے میں یا کسی میدانی علاقے میں ہے جہاں اسے کھانے پینے کے لیے چیز میسر نہیں، اور اسے کوئی حرام چیز مل گئی اپنی زندگی بچانے کے لیے، مردار مل گیا یا بہتا ہوا خون مل گیا یا خنزیر کا گوشت مل گیا یا کوئی اور مشرکوں کا قتل کیا ہوا جانور مل گیا، کوئی اور چیز مل گئی، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھا سکتا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اگر کوئی مجبور ہو، لیکن اس میں بھی آگے بیان فرما دیا غیر باغ ولا عاد، کہ نہ وہ نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، یعنی صرف اتنا ہی اس نے کھانا ہے حرام جتنا اس کی زندگی بچ جائے، باقی لذت کے لیے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اس مقصد کے لیے نہیں کھانا۔ فرمایا غیر باغ ولا عاد، نہ وہ نافرمانی کر رہا ہو اور نہ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہو، تو اتنی اجازت ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہ جو 4 حرام چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں بعض اور چیزوں کو بھی حرمت کا ذکر ہوا ہے، جس طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا، اس میں ان 4 چیزوں کا بھی ذکر ہے، مردار خون، خنزیر کا گوشت یا ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جانا، یہ بھی حرام چیزوں کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور جانوروں کا بھی ذکر ہے، جو گلا گھٹ کر مرا ہو، جو ضرب لگانے سے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، یا کسی نے سینگ مارا ہو اس سے وہ مر جائے، یا کسی درندے نے اس کو کھا لیا ہو، یا جو بتوں کے نام جو تھان بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں ذبح کیا گیا ہو، یا قسمت کا حال جو تیر معلوم کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس
वक़्त तो वो भी, और जुबे के तीरों से जो अपनी किस्मत का हाल मालूम करते हैं वो भी अल्लाह ने हराम किए हैं। तो ये तफसील मौजूद है सूरत अल-माइदा आयत नंबर 3 में। इसी तरह कुरान में अल्लाह ताला ने, हम पढ़ रहे हैं सूरत अल-माइदा आयत नंबर 90, उसमें अल्लाह ताला ने शराब, जुबा, बुत पान से, इन सब किस्मत का हाल मालूम करने वाले जो नपाक, ये सब को फरमाया ये रिजस है, नपाक है। तो उनकी तहरीम का जिक्र किया, उनके हराम होने का जिक्र किया अल्लाह ताला ने सूरत अल-माइदा आयत नंबर 90 में। फिर कुछ जानवरों के बारे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हजरत अबू सालिबा खुशनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचलने वाले दरिंदे को खाने से मना किया है। जो कुचलने वाला दरिंदा होता है उनको खाने से मना किया है। ये सही उल बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 5780, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1932। और एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुचलने वाले दरिंदे और हर नाहुन वाले परिंदे उसको मना किया, उसको मना किया। सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1934, और सुनन नबी दाऊद में हदीस नंबर 3803। फिर एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए 2 मुर्दार और 2 हून हलाल किए गए हैं। 2 मुर्दार और 2 हून। 2 मुर्दार फरमाया मछली और टिड्डी हैं, मछली और टिड्डी दल। और 2 हून वो फरमाया कलेजी और तिल्ली हैं, कलेजी और तिल्ली। ये सुनन इब्न माजा में हदीस है, हदीस नंबर 3314। कलेजी भी खून का मजमुआ होती है और तिल्ली में भी खून होता है, लेकिन वो चूंकि जमा हुआ होता है, वो बहता हुआ खून नहीं होता है, इसलिए उनको हलाल किया गया। और मछलियों को भी हलाल कर दिया, जो चाहे मुर्दार हो, जिनको जिंदा समंदर से निकाला जाए और वो फिर मर जाए तो वो भी हलाल है। इस तरह टिड्डी दिल वो भी हलाल है। तो ये सारा बयान फरमा दिया। इसके बाद है सूरत अल-अनआम आयत नंबर 146। उसमें अल्लाह ताला ने बयान किया, फरमाया व अला, और ऊपर, अल्लाज़ीना उन लोगों के, हादू जो यहूदी हुए, व अल्लाज़ीना हादू और जो लोग यहूदी हुए, हर्रमना हमने हराम कर दिया, कुल्ला हर ज़ी ज़ुफ़ुरिन नाहुन वाला, फरमाया हमने हर नाहुन वाला जानवर हराम कर दिया। व मिनल बकरी, और गाय में से, वल गनमी और बकरी में से, हर्रमना हमने हराम कर दिया, अलैहिम उन पर, शुहूमहुमा उन दोनों की चर्बी। और फरमाया जो गाय हैं, बकरी हैं, हमने उन दोनों की चर्बी उन पर हराम कर दी, यहूदियों पर। इल्ला सिवाय, माँ जो हमलत, सिवाय उस चर्बी के, माँ जो हमलत उठाया हो, ज़ुहूरुहुमा उनकी पीठों ने, यानी जो उनकी पीठ के साथ दोनों की पीठ में हो चर्बी, वो इसके अलावा है। अबिल हवाया, या ओजरी में लगी हो, अबिल हवाया या ओजरी में लगे हो, औ या महतलता, माँ जो इख्तलता मिली हो, भी अजमीन हड्डी के साथ। तो फरमाया जो दोनों की पीठ में हो, या ओजरी में लगी हो, या हड्डी के साथ जुड़ी हो, तो वो चर्बी इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी चर्बी फरमाया हमने उन पर हराम कर दी। ज़ालिका ये, जज़ैनाहुम हमने सजा दी, जज़ैना हमने सजा दी, हम उन्हें, बिबग़यहिम उनकी सरकशी के बाइस, फरमाया ये हमने उनकी सरकशी के बाइस सजा दी थी। व इन्ना और बेशक हम लसादिकुन सच्चे हैं, व इन्ना लसादिकुन और बेशक हम सच्चे हैं। अब यह अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में बयान किया कि यहूदियों पर कुछ एक्स्ट्रा जानवर और एक्स्ट्रा चीजें हराम थी, उसका जिक्र किया।
تو پہلے فرمایا جو ناخن والے درندے تھے وہ ان پر حرام تھے، جن کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ نہ ہو، جیسے اونٹ اور دیگر مویشی۔ اس کے برخلاف جو پھاڑنے والے درندوں کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ ہو جاتے ہیں جن سے وہ شکار کرتے ہیں، تو اونٹ اور دیگر مویشی جن کے ناخن جدا نہیں ہوتے تھے وہ اللہ تعالی نے ان پر حرام کر دیا، اور جن کے ناخن علیحدہ ہو جاتے تھے وہ ان کے لیے جائز تھے۔ اسی طرح جو گائیں اور بکریاں، فرمایا ان کی چربی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، گائیں اور بکریوں کی چربی یہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے ان پر حرام کر دی تھی۔ ہم نے ان پر حرام کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ناخن والے جانوروں سے مراد ہے اونٹ، شتر مرغ اور اس کے علاوہ اس قسم کے دیگر چوپائے، تو یہ اللہ تعالی نے ان پر حرام کر دیے، اونٹ، شتر مرغ اور دیگر پرندے۔ اور اسی طرح گائے اور بکری کی جو چربی یہ اللہ تعالی نے ان پر حرام کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں شخص نے شراب فروخت کی ہے، حضرت عمر تک یہ خبر پہنچی کہ فلاں شخص ہے اس نے شراب فروخت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کرے، ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ اسے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے پگھلایا اور اسے فروخت کر دیا، یعنی بظاہر جو صحیح چربی ہے، جو ٹھوس چربی تھی اسے استعمال نہ کرتے لیکن اس کو پگھلا کر اسے فروخت کر کے استعمال کرتے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ اس طرح وہ اللہ کے احکام میں رد و بدل تبدیلیاں کرتے تھے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2223، اور صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 72، حدیث نمبر 72۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ جانور ان پر پہلے حرام نہیں تھے لیکن ان کی سرکشی کی وجہ سے جو انبیاء کرام کو نہ قتل کرتے، شہید کرتے، اہل ایمان کو قتل کرتے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے، سور کا گوشت کرتے اور باقی ناجائز ذرائع سے مال کماتے، حرام کھاتے، اللہ کے احکام کو بیچتے، تو ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ گوشت ان پر اور یہ جانور ان پر حرام کر دیے۔ مگر فرمایا ہاں جو چربی ان جانوروں کی پشت سے لگی ہو، مثلا کسی کی پشت پر لگی ہوتی ہے یا کسی کی اوجری میں ہوتی ہے یا ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھا سکتے ہیں، وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن علیحدہ جو چربی نکالی جاتی ہے وہ فرمایا ان پر حرام ہے۔ جس طرح ہم قربانی کے جانور نہیں ذبح کرتے، بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، بڑی چربی نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو چربی علیحدہ سے نکلتے ہیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دی۔ تو فرمایا یہ سب اس وجہ سے ہوا ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکشی کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی، یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ہوا۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں، یقیناً ہم سچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔